بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کے موقع سے ایک اہم سوال یہ آیا ہے کہ دیوالی جو ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور اس موقع پر بازاروں میں خوب خرید فروخت ہوتی ہے، اور باضابطہ دیوالی سے ایک دو روز پہلے دھن تیرس کے نام سے جو ہے بڑے پیمانے پر لوگ خریداری کرتے ہیں اور اس خریداری کو مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر چیزوں کی خوب سیل بھی ہوتی ہے اور آفر بھی ملتے ہیں، چھوٹ بھی ملتی ہے، رعایتیں ملتی ہیں بڑے بڑے دکانداروں کی طرف سے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس دیوالی کی خریداری وغیرہ کے موقع سے استفادہ کرنا، سامانوں کا خریدنا اور خرید فروخت میں حصہ لینا، بیچنے میں یا خریدنے میں شرعی حساب سے اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ غیر اسلامی مذہبی جو رسومات ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیزوں کی خریداری اور اپنے دکان کے سامانوں کی نکاسی، چاہے وہ دھن تیرس کے موقع پر ہو یا دیوالی کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، ظاہر ہے کہ یہ تجارت ہے اور اس میں مذہبی چیزوں کی شمولیت اگر نہیں ہو رہی ہے خرید فروخت میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر جو بعض دکانداروں کی طرف سے گفٹ اور تحفے بھی خریداروں کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے سامان کی خریداری کریں، اتنے دام کی خریداری کریں، جب آپ کی خریداری اتنے پیسوں کی ہو جائے گی تو ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے، تو یہ گفٹ بھی قبول کر سکتے ہیں، اس کا لینا دینا بھی صحیح ہے۔ یا جو چھوٹ ملتی ہے، آفر ملتے ہیں، تو یہ چونکہ دکانداروں کی طرف سے رعایت ہے اور کسی بھی مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے گاہکوں کے لیے کوئی بھی رعایت دے دے، ان کو کوئی آفر دے دے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا، چھوٹ سے فائدہ اٹھانا، آفر سے فائدہ اٹھانا، بہرحال شرعاً اس میں کوئی ممانعت و حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز منع ہے وہ ہے غیروں کی مشابہت اور اسراف و فضول خرچی۔ تو جیسے لائٹنگ ہے، دیوالی کے موقع پر دیا جلائے جاتے ہیں اور آج کل جو ہے اس کی جگہ پر جو ہے دیپ نہ جلا کر کے جو ہے لائٹیں جلائی جاتی ہیں، جھالر ہوتی ہیں، اس کی جھالر سے سجا دیا جاتا ہے، لائٹیں جلائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اسلامی تعلیمات میں چونکہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی فضول خرچی سے بچایا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہر سے کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور وضو کا پانی استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو وضو کا پانی ہاتھوں پہ لگ رہا ہے، اعضاء پہ لگ رہا ہے، وہ نہر میں واپس جا رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نہر میں بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کی فضول خرچی سے بچو، عادت تو نہ خراب ہو۔ اس لیے فضول خرچی کسی بھی چیز کی ہو، لائٹ کی ہو، بجلی کی ہو، پانی کی ہو، تو یہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی موقع پر لائٹنگ کی فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں اس موقع پر کفار سے مشابہت بھی ہے، لہذا ہم لائٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے اس طرح کہ جو ہمیں غیروں کی نقالی پر جو ہے ابھارے۔ اور جہاں تک کاروبار کا معاملہ ہے تو لائٹنگ کی خرید فروخت بھی جائز ہے، یعنی آپ لائٹنگ کا کاروبار کریں، جھالر بیچیں اور کوئی اور اس طرح کی چیز بیچیں تو یہ تو بیچ سکتے ہیں، لائٹنگ کے بیچنے میں، خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن لائٹنگ کے استعمال میں ہمیں تھوڑی احتیاط برتنی پڑے گی کہ اس میں فضول خرچی اور تشبہ بالکفار، کفار کی مشابہت لازم نہ آئے۔ جہاں تک آتش بازی کا مسئلہ ہے کہ اس موقع سے جو ہے خوب آتش بازی بھی بکتی بھی ہے اور جو ہے لوگ اس کو پٹاخے چھڑاتے بھی ہیں، بچے بھی اس سے کھیلتے ہیں، تو دیکھیے آتش بازی کا نہ بیچنا جائز ہے، نہ خریدنا جائز ہے، نہ استعمال جائز ہے۔ آتش بازی اور پٹاخوں کا کوئی بھی کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے۔ لائٹنگ میں تو تفصیل بتا دی گئی تھی کہ خریدنا بیچنا کی حد تک تو اجازت ہے، استعمال کی حد میں جو ہے اس کے حدود ہیں، لیکن آتش بازی میں نہ خریدنا جائز، نہ بیچنا جائز، نہ اس کا استعمال جائز۔ آتش بازی کا کوئی جائز استعمال، یہ فرق کیوں ہے کہ لائٹنگ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کی ایک حد ہے، اس حد تک استعمال جائز ہے، باقی جہاں نقالی ہو یا فضول خرچی ہو جائز نہیں ہے۔ خرید فروخت کی آپ اجازت دے رہے ہیں، اور آتش بازی میں مطلقاً آپ ممانعت کر رہے ہیں کہ نہ بیچنا جائز نہ خریدنا جائز۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ لائٹ کا جو استعمال غلط ہوگا وہ رکاوٹ و ممانعت کا سبب بنے گا، لیکن اگر لائٹ کا صحیح استعمال ہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ تو لائٹ کا غلط استعمال گناہ بنتا ہے، لائٹ کا فی نفسی
استعمال گناہ نہیں بنتا ہے، جبکہ آتش بازی کا کوئی صحیح استعمال ہے ہی نہیں۔ خوشی کے موقع پر آتش بازی چھڑائی جائے یا غمی کے موقع پر آتش بازی چھڑائی جائے، یا جو ہے نارمل حالات میں آتش بازی چھڑائی جائے، کسی تہوار میں آتش بازی چھڑائی جائے، تو آتش بازی اسلام میں اس کو چھڑانا جائز ہے ہی نہیں ہے۔ اور اب تو قانون بھی اس کو منع کرتا ہے، اس کے نقصانات لوگوں پر کھل رہے ہیں، آتش بازی سے جانیں ضائع ہوتی ہیں، املاک کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے 50 روپے کا پٹاخہ خریدا، اس پہ آگ لگا دی، تو گویا 50 روپے پہ آگ لگا دی، اور اسے کیا ملا سوائے اس کے کہ جو دل کے بیمار ہوں ان کو تکلیف ملی، اور جو سو رہے ہیں ان کی نیندیں خراب ہوئیں، اور جو بچے ہیں وہ فضول جو ہے لایانی میں مبتلا ہوئے، اس کا کوئی صحیح استعمال تو ہے نہیں۔ اس لیے جو ہے، اور جس سے جو آلودگی پھیلتی ہے، فضا جو آلودہ ہوتی، پردوشن پھیلتا ہے، وہ الگ نقصان رہا۔ تو ہم ایسا کھیل اور ایسا جو ہے خوشی اور ایسی چیز کا استعمال جس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہ ہو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے آتش بازی کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا، خریدنے سے بھی منع کیا گیا، استعمال سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ کوئی اس کا جائز استعمال نہیں، جبکہ لائٹ کا جائز استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے۔ غلط یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے، اپنی ذات سے بیچنے خریدنے میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، اس لیے خریدنا بیچنا کی حد تک تو جائز رہا، استعمال میں تھوڑی تفصیل ہو گئی جو عرض کر دی گئی۔ تو بہرحال دیوالی کے موقع پر خریداری جائز چیزوں کی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، آفر سے فائدہ اٹھائیں، چھوٹ سے فائدہ اٹھائیں، گفٹ اس میں ملتے ہیں اس سے کو حاصل کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لائٹ اور آتش بازی کے سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔